پے کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل ٹی وی آل نے سارے تکنے والے کی سارے تکے والے کی تساں نے اپنے خاطردار تے پٹھواری پیشکار تیمور اکبر جنجوانی طرفوں محبتانہ چاہتانہ تے خلوص علیہ السلام جی۔ اللہ پاک اساں سارے کی خوش تے آباد رکھن جی۔ رمضان المبارک نہ برکتی والا مہینہ آ گیا تے اللہ پاک اس مہینے وچ اساں کی زیادہ سے زیادہ عبادتاں کرنے نی، اسنیاں رحمتاں تے برکتاں کٹھیاں کرنے نی توفیق عطا فرمان جی۔ تے ایک رمضان المبارک وچ گلوبل ٹی وی آن لائن جس طرح اساں باقی سلسلے وچ چلنے تے اساں کوشش کیتی ہے کہ انشاءاللہ ترتیب وچ پروگرام نہ ایک سلسلہ ہو سی جس نے مختلف موضوعات پر اساں گل کریا کرساں، مختلف مسائل پر گل کریا کرساں تے اس نے بارے اگر تساں نے ذہن وچ کوئی موضوع آ کوئی مسئلہ جس نے پر تساں سننا چاہنے ہو، کچھ اساں کول پوچھنا چاہنے ہو تو اساں بالکل حاضر ہیں جی۔ اور ماڑے نال جڑیاں شخصیات ہیں میں انہاں دا تعارف تساں نال کروائی سٹاں۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا سید اجمل حسین شاہ صاحب ماڑے نال موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام تساں اساں تک ہے سال ثواب نے حوالے نال کچھ گفتگو سی اس نے پر میں تساں دا بہت شکریہ گزارنا، جزاک اللہ خیر، تساں اپنا قیمتی وقت دیتا اور انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک وچ تساں قیمتی وقت اساں کی چاہیے نہ سی انشاءاللہ جتھے تک ہویا بس حاضر ہیں تواڈے وچ۔ بہت شکریہ۔ تو اس تو علاوہ ساڑے خطہ پٹھوار نے ایک بڑی سونی آواز، بڑا خوبصورت انداز، بڑے سونے نعت خوان محمد منظور حسین قادری بھائی ماڑے نال ہے جی۔ تساں بھی بہت پلا جی، تساں ماڑے نال شامل ہوئے ہو، تساں نیاں محبتاں جی۔ اللہ پاک سارے کی سلامت رکھن۔ اچھا کیاں کہ شاہ جی ساڑا یہ پہلا پروگرام آ تو میں چاہتا کہ اساں اس نے بھی جڑا آغاز ہے ایک منڈا جس طرح رمضان المبارک نے میں ذکر کیتا اساں اس حوالے نال اور روزے نی فضیلت اور برکت نے حوالے نال کچھ گل بات اساں کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ دوسرے پارہ کی آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ اب پہلی شریعتوں میں کے اندر بھی روزہ فرض تھا لیکن اس کے احکامات اور اس کا جو انداز اور ایام تھے وہ بالکل مختلف تھے، لیکن ہمارے لیے روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے فرض ہیں۔ اب یہ کس پر فرض ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو مستثنیات ہیں یعنی جن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ خاص طور پہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو بیمار ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہے، بیماری ایسی ہے کہ وہ کھائے گا پیے گا نہیں تو بہت زیادہ مسائل بن جائیں گے، یا ایک اچھا ڈاکٹر اسے بتا دے کہ اگر تو کھائے گا نہیں روزہ رکھے گا نہیں تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اس بندے کو رخصت ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو سفر کرتا ہے، سفر سے مراد ہے کہ 92 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے والا شخص جو ہے وہ مسافر کہلاتا ہے، اس کے لیے نماز میں بھی تخفیف ہوتی ہے اور روزے کا بھی اسے چھوٹ ہوتی ہے۔ اب یہ فرض کس پر ہے؟ یہ ہر مسلمان عاقل بالغ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس پر روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اب بالغ اور عاقل چونکہ یہ دونوں شریعت کے مکلف ہوتے ہیں اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھ کے پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر جو خواہشات ہیں ان پر تم قابو پا لو، تمہاری ضبط نفس ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا، اسی طرح بہت ساری چیزیں، کسی کا مال ظلمن کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ روزہ رکھوا کر اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ انسان ایک حلال چیز ہونے کے باوجود نہیں کھا سکتا تو اب پریکٹس ہو جاتی ہے، وہ حرام کی طرف نہیں بڑھتا تو لہٰذا بندہ تقوی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کا اصل مقصد اور اس کا ثمرہ ہے۔ اس کے علاوہ
احادیث کئی اس حوالے سے احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. فرمایا جو شخص بھی روزے کو اچھی نیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی سابقہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما دیتا ہے. ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان. فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان, اس کے درمیان مکفرات ما بینہما, ان دونوں کے درمیان جتنا بھی ٹائم ہوگا, جتنی بھی گناہ ہوں گے انسان سے, وہ صغیرہ گناہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش سے ان سب کو معاف فرما دیتا ہے. ایک رمضان روزہ رکھا, اب دوسرا رمضان ہے, اس کے اندر بھی روزے رکھے, درمیان میں جتنی بھی گناہ صغیرہ ہوئے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرماتا ہے. اب یہ حدیث پاک, تیسری حدیث پاک یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین, جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں اور جنات ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سب کو قید فرما دیتا ہے, ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پورا رمضان المبارک کے اندر جنت کے دروازے کھلے کے کھلے رہتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کے بند رہتے ہیں. اور ایک اور روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ منادی ندا کرتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو جا, اے گناہوں کی طرف مائل ہونے والے باز آ جا, کیونکہ اس رمضان کے اندر ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزادیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے رمضان کے کچھ فضائل جو احادیث اور قرآنی آیات کے حوالے سے تھے, میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. اجازت ایک بات ہوئی ہے کہ سفر جس طرح آپ نے بتایا تو وہ سفر کے لیے اسٹے کا ہونا ضروری ہے, یا جو سفر کی آپ نے بتائی ہے کہ اتنا سفر اگر ہوتا ہے تو اس پہ وہ جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں 92 کلومیٹر کی مسافت کے ساتھ بندہ جب اس نیت سے اپنے گھر سے نکل جائے, اپنے محلے بستی سے نکل جائے, اس کی نیت یہ ہے کہ جہاں تک میں جا رہا ہوں وہاں 92 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے, تو اب وہ شخص مسافر ہو جائے گا, اب اسے روزے کی رخصت مل سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سفر پراپر ہونا چاہیے. اب یہ نہ ہو کہ میں 10 دن یہاں پر سٹے کرنا ہے, آگے سٹے کرنا, یعنی پراپر ایک ہی دفعہ 92 کلومیٹر کا سفر ہو, اس کے بعد وہ جتنا عرصہ رہے گا. ہاں, سفر کی چھوٹ کب ہوگی؟ اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے وطن اقامت, ایک ہوتا ہے وطن اصلی. وطن اصلی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے حقیقی جہاں پر بندہ پیدا ہوا ہے, جہاں اس کے بال بچے سارے معاملات ہیں, وہ وطن اصلی ہوتا ہے. وطن اقامت جہاں بندہ 15 دن رہنے کی نیت کر لیتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے یہاں سے سفر کرنا ہے لاہور کی طرف, اب یہ یہاں سے لاہور تک 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے. اب اگر میں یہاں سے لاہور کی طرف سفر کر رہا ہوں, میں یہاں باٹا کی حدود سے نکل جاتا ہوں, اب میں مسافر ہو جاؤں گا. اب میں اگر روزہ نہ رکھوں تو مجھے رخصت ہے, لیکن رکھوں تو یہ میرے لیے زیادہ فضیلت والی بات ہے. عظمت اور فضیلت ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہ پلا تساں گفتگو سنی شاہ صاحب نے, انشاءاللہ اسی طرح نے مختلف موضوعات کی نہیں کہ اگر اساں انشاءاللہ گل کرساں کہ روزہ اگر جانی بوجھی کے چھوڑنا, یا اگر روزہ قضا کی سفر ہے, اور پھر ساریاں چیزاں باقی اس طرح کے مسائل کہ کنہ چیزاں نہ روزہ جڑا اور ٹوٹی جانا. کچھ سڑیاں چیزاں معاشرے جس طرح گل چلنی ہے کہ اے چیز کرو روزہ ٹوٹی جانا, لیکن وہ ایک اساں اکثر سننے ہیں علماء اساں کی دسنے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اساں کوشش کرساں کہ مختلف مسائل نے زکوٰۃ نے حوالے نال, فطرانے نے حوالے نال, اس وجہ نال اگر دوستاں نے ذہن وچ بھی کوئی سوال ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی موضوع جو اساں بیان کری سکیا ضرور اساں حاضر ہیں جی. ہن آخر پر پروگرام نے جڑا پہلا حصہ اس نے اختتام پر منظور حسین قادری بھائی کو اساں کوئی نعت سننے ہیں. پہلے تے تساں دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ تساں ساڑے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے مہیا کیتا کہ اساں اتھوں اپنے ساتھ ساڑے جڑے جذبات ہیں اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نعتاں پڑھنے ہیں, ساڑی محبتاں یہ تساں دی وسادت نال اساں اگر لوکاں کو بھی سنانے ہیں. پہلے بہت بہت شکریہ. میں چاہنا ہے کہ درود اسلام پڑھنے تو پہلے تساں کی گل کراں کہ میں ایسا کلام پڑھساں کہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ قبول ہویا. سبحان اللہ. پہلے درود اسلام پڑھنے ہیں, پھر اس کلام میں 2 شعر پڑھ اجازت چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ. اور اس کلام میں ہماری دلی خواہش ہے کہ میں امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی نے ایک شعر پیش کرا. سبحان اللہ. سماعت فرماؤ کہ کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بالا غلولا بے کمال
علیہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جی پروگرام نے پہلے حصے نال تیمور اکبر جنیوا کی مانڈال حضرت علامہ مولانا سید اجمل حسین شاہ صاحب کی تو منظور حسین قادری بھائی کے دیو جی اجازت دعا پروگرام کی نیکے بو بیلے تساں دی خدمت وچ پھر آساں جی. رب سونے نے حوالہ ہے. وطن عزیز نہیں آتی تے سلامتی است دعا. پاکستان زندہ باد.